اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم. حسب وعدہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان سر سید احمد خان کے کفریات. پچھے سیدان کا موضوع آیا سی کہ سید اس لیے دو قسم کے ہیں، ایک صحیح حسبی نسبی سید، دوسرا مصنوعی تے دستی سید. مصنوعی تے وہ میں اپنی اکھاں نال خود سید بنتے ویکھے نہیں. لاہور دے اندر خود ایک بڑا وڈا پیر بنیا پھردا ہے، اپنے آپ کو سید لکھاوندا ہے. میں انہاں دے پیچھے آستانے تے گیا تو انہاں دے بھرا مینوں آکھیا، انہاں آکھیا اسی سید نہیں، یہ ایویں جھوٹ بولے پھردا. انہاں دے بھرا ہی مینوں آکھیا. اسی طرح انہاں مصنوعی تے دستی سیداں دے وچوں ایک سید امت مسلمہ دے گل پیا جس کا نام سر سید احمد خان ہے. اس کیونکہ
قوم نال منافقانہ رویہ کر کے منافقت کر کے تے حضور سرکار دی امت کروڑاں دی تعداد اس کوئی کافر کوئی گمراہ شیطان بنا کے تے جہنم رسید کرائیے. صحیح سید ہوندا تے یہ کام نہ کردا. جنہ دا نانا پاک امت نو جنت پہنچن کی خاطر خود 82 جنگاں لڑیاں نے، ہر وقت دعاواں فرمائیاں نے، پھر اپنے نواسے بھی قربان کر دیتے ہیں. انہاں دی اولاد صحیح ہوئے تو امت نو جہنم والے پاسے کیوں لے جاؤ؟ کیا انہاں نانے پاک والا خون کم نہیں کرتا؟ تو جناب میں اج تے سامنے اس دشمنان اسلام اور دشمن اسلام اور دشمن مسلمان دے کفریات اور ایدیاں اسلام نال اور مسلماناں نال اندرون کھاتے دشمنیاں جڑیاں نا وہ تے سامنے رکھاں گا. میرے کول حوالے دے واسطے ڈھیر سارا مواد ایک اصل ماخذ تو خود سر سید احمد خان دی اے تفسیر ہے جیڑی انہیں 16 سپاریاں دی لکھی سی. اتوں بازار مل جاتی ہے اور پرانا ہی چھاپا ہے ہندوستان والوں کا. دوست ایسوسیٹس پرنٹرز پبلشرز سپلائرز الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور دی چھپی 16 سپاریاں دی. دے کفریات دا اصل ماخذ ہے، یعنی اتوں ہی بیان کرنے نے اصل حوالہ ہے. اس تو علاوہ وہ ایک کتاب اور جہاں نام تہذیب الاخلاق ہے، وہ بھی اس دے کفریات دا بہت بڑا حوالہ ہے. اس تو علاوہ سر سید احمد خان دا خلیفہ خاص ہویا ہے، خاص خلیفہ تو جنہوں آندے نے لنگوٹیا، ان دا نام سی الطاف حالی، الطاف حسین حالی. انہوں مولانا دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے. اے مولانا تے رولانا تے اے وولانا جڑے نے کافی سارے امت دے دوالے ہوئے کھڑے نے. انہاں مولے تے رولے تو بھی اللہ سونا امت مسلمانوں محفوظ فرماوے. اس الطاف حالی نے اپنے لنگوٹیے یار سر سید احمد خان دے حالات دے اتے 2 جلداں کتاب لکھی ہے. اس کتاب دا نام ہے حیات جاوید. یہ بھی بازاروں پرانا چھاپا بھی ملتا ہے تو نواں بھی ملتا ہے. تو تمہیں پتہ ہے کتاب ہی دلیل ہوندی ہے کسی دی گل دی. سڈے کول بھی تے کتاب ہی ہے نا اللہ دا قرآن. ساڈے نبی پاک سرکار کی کرتے رہے نے وہ ساری تاریخ انہوں دے عقائد انہوں دے اعمال مبارکہ انہوں دے احوال مبارکہ دا پتہ قرآن تے حدیث مبارکہ تو لگتا ہے. اسی طرح جن لیڈری دا پیش پایا سی رہبری دا سر سید احمد خان دے نظریات کفریات عقائد اعمال وہ بھی وہ کتاباں سارے سامنے آتے ہیں. تو انہاں دیاں یہ کتاباں اندر حوالے پیش کرانگا.
تو دساگا کہ اے ظالم امت مسلمانوں کیویں کھن بن کے تے کھاندا رہا ہے اور چٹدا رہا ہے. میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں کافر تو خطرہ نہیں کرتا، کافر میری امت نو نقصان نہیں دے سکے گا. میں مومن تو خطرہ نہیں کرتا، مومن میری امت نو نقصان نہیں دے گا. ہویا جو مومن برا دا کدو نقصان سوچتا ایمان دا دین دا. فرمایا مینو خطرہ ہے منافق تو. اور ایس وقت منافقت بلکہ جدوں یہودیاں نے ایس سرزمین نے برٹش گورنمنٹ نے قبضہ کیتا انہاں مسلمانوں دی تباہی واسطے منافقانہ رویہ خود بھی اختیار کیتا اور منافق بھی تیار کیتے. انہاں خود آخیا بھئی تساں کلمہ بھی رکھو، قرآن بھی اپنے ہاتھ چ رکھو، حتیٰ کہ انہوں نے خود علی گڑھ یونیورسٹی انگریزاں بنائی، انگریزاں کتاباں بنائیاں وچ پڑھائیاں کہڑیاں جان گیاں ہے سن قرآن دے دشمن، مگر وچ انہاں قرآن دیاں چند آیاتاں رکھیاں اور انگریز خود اسلام دے اوتے لیکچر دیندے ہوندے سن علی گڑھ یونیورسٹی سر سید علی دے وچ. ہن ہے تے منصوبہ اسلام قرآن دے قتل کرنے والا سی تے خود عیسائی ہو کے تے سبق پہ پڑھاندا اسلام دا. او دا مقصد یہ سی کہ کلمہ تے کچھ نہ کچھ اسلام دی چھاپ تے پردہ پائی رکھن، کیونکہ مینو جنہ کام منافق دے سکتا ہے اُنہ میرا کافر بھی نہیں دے سکتا. دشمن دی چال نو سمجھو. اے پولی قوم ہے یا پوڑے نے تے یا پھر یہ بچارے خواہش نفس دی اتباع وچ گمراہ ہو گئے. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اللہ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نو اے داؤد اپنی خواہش دے پیچھے نہ چلی ورنہ اللہ دے راہ تو ہٹ جائے گا. یہ ہٹا دے گی تمہیں. کی مطلب مانا یہ بیان کیتا گیا ہے کہ اے داؤد جو تھوڑے دل چ خطرات اٹھن خیالات انہوں دے پیچھے نہیں چلنا، ساری وحی دے پیچھے چلنا ہے. اور مسلمان جب تک وحی خدا دے مگر چلے وہ آپ محفوظ رہے گا. اسا اپنے جدو ٹھڈ خیال دے پیچھے چلنا شروع ہونے ہیں نا اسے اپنا پٹھا بہنے. جو رب سونے دے قرآن اور وحی خدا دے مگر چلیے جو انہیں فرما دیتا ہے انہوں سمجھیے تو وہ چل پیے تو پھر سجے کھبے نہ ویکھیے. میں کسمیا پیانا پھر مسلمان کبھی گھاٹے میں نہیں جا سکتا. خالق دی وحی دے پیچھے چلن والا کبھی گھاٹے میں جا سکتا نہیں. یا غوث اعظم سبحان اللہ. اے جناب میں سر سید بارے پہلو ایک مفسر قرآن گزرے نے اسی دور دے علامہ عبد الحق حقانی انہاں دی تفسیر حقانی بازار چ ملتی ہے. یہ پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ
ٹکسالی گیٹ دے نال ایک مدرسہ ہے جہاں نام مدرسہ نعمانی ہے، اس پیر صاحب قبلہ پڑھتے سن، اور اے مفسر قرآن جنہ کی تفسیر دا حوالہ دین لگا، اے پیر صاحب ہوراں دا امتحان لین واسطے آتے ہوتے سن۔ انہوں نے اپنی اس تفسیر حقانی دے جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 118 دے اتے سر سید احمد خان دی ستھن چنگی کر کے لائیے کیونکہ یہ انہوں جاننے والے سن تے خوب حضرت دا انہوں نے معائنہ کرایا ہے بھئی یہ بلا کی سی، انہیں یہ بھی دسیا مڑ سید بنیا کیویں، پچھوں شجرا بھی جا کے کھول لیا سائی اور یہ فرماندے نے کہ جدو شاہ عالم بادشاہ دے عہد وچ شہر دلی برباد ہویا، اس ویلے جڑے شرفا سن اتے خاندانی لوگ سن دیندار، وہ دلی چھڈ کے نکل گئے تے باہروں کوئی کشمیر تو کوئی کدھروں بناوٹی تے مصنوعی آن کے شریف تے خاندانی بن کے دلی وسے، کئی مختلف ٹوپیاں پا لیا تے ٹوپیاں نال سید بن بیٹھے۔ یہ جڑے سر سید انہاں سیداں وچوں ہیں جڑا فدا حسین رسول شاہی دیگر کلندر بھنگ نوش شبلی نعمانی ٹوپی والے، شبلی ٹوپی والے جڑے آن کے تے دلی وسے سن، یہ سائی ہوئی انہاں وچوں نے باہروں وارد ہوئے تے آ کے گھر سید بن بیٹھے دلی وچ۔ تو یہ دلی والے سید نے تے نبی پاک سرکار والے سید نہیں، کہڑے سید نے؟ جڑے باہر اٹھے تے موقع ویکھیا ہن ادھر شہر اجاڑ ہویا پیا ہے، آپ جے سید بن بھی بیٹھے تو ساڈا کسے شجرا کھولنا، جی اج کوئی بڑے کھڑے نے مراسی قریشی تو سید بن جاندے نے، اے ساری پنڈی اسی کئی بڑے کھڑے نے، پرسوں مراسی سن اج قریشی ترسوں پاوے سید بن جان، انہوں کا کی اسی طرح کا ہے سر سید احمد خان، وہ نام بھی پیا دستا ہے کہ پتہ نہیں کتنی کہ برادریاں رلیاں نے، یہ جنس کنیاں برادریاں تو تیار ہوئی، مگرو سارے اگو سید اگو اخیر پوچھڑ خان دی لگی ہے۔ ہوں آپ ہی اندازہ لگاؤ بھی کنیاں برادریاں تو حضرت تیار ہوئے۔ یہ میں شجرا اس واسطے کھولنا ضروری سمجھنا کہ سڈا جڑا مولوی طبقہ ہے نا، وہ ایک دوجے تے گریبان چنج پہ کہ وہ ہو دعائی خدا دی تقریر کرا رہا تے فلانا گستاخ دے فلانا گستاخ دے کھوڑو پت دین گے، لیکن اس بندے دے خلاف تسا اج تک ایک فکرہ نہیں کسے مولوی دے منہ سنیا ہونا، کبھی سنیا نہیں، ایمان نال بس سارے پیر پترو وقت تھوڑا ہے نعرے نہ مارو، وقت تھوڑا ہے گلا بتھیریاں نے، چپ کر دو۔ اس بندے کے خلاف کسی زبان نہیں کھولی، کئی ایک گستاخی کیتی ہے تے سارے ٹوٹ پے نے، فلانا گستاخ انہیں 101 کیتی ہے تے اے نال سارے اتفاق چ رکھا ہے، جے مولویاں دے پتر ویکھو تے اے سپرد، جے پیراں دے ویکھو تے اے سپرد۔ وجہ یہ سی کہ جنہاں نال اس ویلے مولویاں دی ساڈے مولویاں پیراں دی لڑائی ہوئی کھڑی ہے، انہاں دا تعلق مسیت نال ہے، تو مسیت والے نال تے جنگ ہو سکتی ہے سوکھی، تو سر سید دا تعلق جڑا سی وہ سیدھا ڈائریکٹ لندن نال سی، تو لندن والے نال جنگ نہ مولوی کر سکتا ہے نہ پیر کر سکتا، اوتھے سارے دے اتفاق ہے۔ اس واسطے
میں فرض سمجھا کہ جویں اس ظالم سر سید نے ساڈے نبی پاک سید الانبیاء سرکار نو ساڈے قرآن نو اپنے تانیاں دا اپنے تیراں دا نشانہ بنایا جگہ جگہ دے اوتے، حضور سرکار تے قرآن دے اوتے کیچڑ ساڑیے دین اسلام دے اوتے، اور مسلمانوں نے اس نے جناب بیڑا گرک کیتا ہے۔ ساڈا فرض بنتا ہے کہ اس نو ننگا کیتا جائے تاکہ قوم اس سب تو باخبر ہو جاوے اور سمجھ جاوے جو ہمارے اسلام کا دشمن ہے، ہمارے مسلم قوم کا دشمن ہے، ان سے دور رہنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اور پھر دور رہ کے ادا اس نال پورا اختلاف ہوئے، اس میں ہر منصوبے نال اختلاف ہوئے تا بچ سکتے ہیں مسلمان۔ یہ فرض ادا کرنے واسطے جناب دے سامنے ہوں گل سمجھا جے، یہ تاریخ لکھدیا فرماؤندے نے پہلے حضرت آئے تو مولی مخصوص اللہ صاحب شاہ ولی اللہ دا کوئی دوترا سی انہاں دے کول آئے، دوترا انہاں دے کول آیا تے آن کے جناب صرف و نحو کچھ پڑھی تے تویز گنڈیاں دا کام سکھیا، لیکن نسخہ نہ چلیا، بندے نہ پھسے دے نال تے حضرت دا مقصد پورا نہ ہویا سر سید خان صاحب دا، تو پھر حضرت نے گورنمنٹ برٹش کی طرف رجوع کیا، اتوں نکلے گل سمجھی، یعنی مولی مخصوص اللہ دا ابتدائی بنیا شگرد، ادھروں نکلیا تے حضرت دے اتنے بھوت سوار ہویا وہابی بنن دا، حتیٰ کہ حضرت نے خود کہا، جس کا حوالہ موج کوثر اکرام اللہ شیخ کی کتاب ہے، موج کوثر اس کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت کہا کرتے تھے وہابیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک خالی وہابی، ایک وہابی کریلا، تیسرا وہابی کریلا تے نم چڑھیا۔ تو سر سید آنا ہوتا سی، یعنی سر سید میں نہیں پہ قسم بنا، سر سید ہی قسم بنا ہوتا سی، تو آتا سی الحمدللہ میں 3 درجے کا وہابی ہوں۔ کنویں درجے کا؟ 3 درجے کا، یعنی میں وہابی بھی ہاں، نال کریلا بھی ہاں، تے نال نم تے چڑھیا بھی ہاں۔ اور یہ کڑائی کا آپ اندازہ لگا لو، کریلا انج کوڑا ہوں جی نم چڑھ جائے تو پھر وہ حال پچھا پہ ویخ۔ تو حضرت پھر وہابیت کا رنگ چڑھیا حضرت کے اتنے، تے حضرت کے اتنے یہ رنگ چڑھیا، لیکن پیسہ تے وہ جڑا یہ جہنم سی ٹھڈ والا یہ پریچیا نا، پھر آپ برٹش گورنمنٹ شامل ہو گئے، ملازم ہو گئے، پھر انہوں نے حضرت نو کافی پوچا پھیریا، انہوں کا ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور عیار ہے یورپ کے شکر پارا فروش۔ وہ آدھا مسلمان تو جب انگریز دے نیڑے ہونا نا تیری طبیعت بچے والی، تو وہ مراد بڑا مکار شکر پارے فروش ہے، وہ پھر خرکارا وانگو تینوں شکر پارے وکھاؤندا ہے تے نال ہی تینوں کچھ ماردا، ایمان ہی جاندا تیرا تے غیرت ہی جاندی تے دین ہی جاندا ہے، تے تو گیا سے ترقی لین واسطے تے بن کے آنا مسلمان قوم دا دشمن تے دین دا بھی دشمن۔ اے علامہ اقبال دی وضاحت میں اپنی طرفوں نہیں پیا کردا، پر آکھو نا سبحان اللہ۔ ہاں جن بھی گسا کرنا ہوئے یا علامہ نال کرے یا سر سید نال کرے یا الطاف حالی نال کرے، اپنے نال کرے، میرے نال گسا کرن دی لوڑ نہیں، کیونکہ میں تے صرف جویں سپیکر ہوندا ہے نا، میں تے صرف پڑھ کے تانوں سناون والا وا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہن حضرت دے مقالے سنو، اے کتاب جو میرے کو، اس دا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال و جمال۔ کی نام ہے کتاب دا؟ یہ لکھی کنے؟ او دا نام اتنے لکھیا ہے امیر افضل خان ریٹائر میجر۔ اس وقت یہ نوائے وقت اخبار
مضمون آتے ہیں میجر فوج دا رہا ہے، ساری پاکستانی فوج دا میجر رہا ہے. اس نے اس کتاب دے اندر سر سید خان دے بارے صفحہ نمبر 10 دے اتنے لکھا ہے کہ میں سپریم کورٹ کیس ہویا، مقدمہ ہویا، تے میں وہ مقدمہ جتیا ہے جہد میں ثابت کیتا ہے کہ سر سید انگریزوں کا ایجنٹ تھا اور غلام قذاب جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ دونوں انگریزوں سے مال بھی لیتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جال بھی لیتے تھے. ٹھیک ہے، ہوں میں تے مجرم نہیں بنتا، سپریم کورٹ کیس جت آیا ہے میجر. سنو، انہیں پہلو لکھا ہے کہ مغربی تعلیم کا ایک بڑا علم بردار، میں عبارت پڑھن لگا میجر افضل خان دی، غور نال سمجھو. مغربی تعلیم کا ایک بڑا علم بردار سر سید 1890 میں ایک خط میں خود تسلیم کرتا ہے. تعجب یہ ہے کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں. اور اگے لکھ گئے، اور یہ عاجز یعنی میجر افضل خان اپنے بارے آخر ہے کہ یہ عاجز 1993 کے اندر سپریم کورٹ میں ثبوت پیش کر چکا ہے کہ سر سید اور غلام قذاب کو ایک جگہ سے ہدایات ملتی تھی. اہل مغرب نے مرزا غلام قذاب، سر سید اور چراغ علی مولوی کو لوگوں ان کو نظام جہاد پر پردے ڈلوانے کی کوشش کی ان کے واسطے سے، اور جہاد کی جد و جہد کا انہوں نے نام اور معنی مس کرنے کی کوشش کی. انہیں لکھیا یہ مطلب ہے کہ کلا میری گل نہیں یا جنہ سر سید کے خلاف بولیا انہوں دی گل نہیں، ساری فوج ایسے عناصر موجود ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ جا کے ثابت کیتا ہے کہ یہ انگریزوں کا ٹٹو سی. گل سمجھ آ رہی لیکن ہوں جناب والا میں او عقائد او لنگوٹیے یار الطاف حالی نے او دی تفسیر تے تہذیب الاخلاق دے وچوں کفر کٹھے کیتے نے جڑے جنہ نال الطاف حالی دا بھی اپنا اتفاق ہے. لنگوٹیا جو سی تے حضور فرماندے نے یار یار دے دین تے ہوندا ہے. حدیث پاک ہے المرء علی دین خلیل ہی، آدمی اپنے یار دوست تے دین تے ہوندا ہے. فل ینظر من یخالل، آقا نے فرمایا خوب ویکھیا کرو کنوں یار پہ بنا دے جو. تو جناب والا ادھر ویکھ ہن الطاف حالی دی حیات جاوید صفحہ نمبر 524 کنا 524 او کفریات دے جو گمراہیاں نے میں تمہوں گن کے نمبر وار سنا انہیں کٹھیاں کیتیاں نے ایکو جا دے اتنے میں انہوں دا تفسیر دے وچوں تمہوں ثبوت پھر تھوڑا جا بکھاواں گا. پہلی شے لکھدا ہے اجماع حضور سرکار دی امت دے اولیاء اور علماء دا اتفاق اس نو او شریعت دی کوئی دلیل نہیں سمجھدا، جبکہ امت مسلمان دا اتفاق اس بات دے اتے وے کہ حضور سرکار دی امت دے علماء صلحاء اولیاء جس کم دے اکٹھے ہون گے وہ کم نبی سرکار دی شریعت والا ہی ہو گا. حضور نے خود فرمایا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی تے کٹھی نہیں ہوے گی، گمراہی تے کٹھی نہیں ہوے گی. اگے قرآن حکیم فرماؤں ہے من یتبع
غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اللہ فرماؤندا ہے جڑا شخص مومناں دے راہ نو چھڈے گا وہ جدھر مڑے گا میں ادھر ہی موڑتا جاواں گا. پھر نصلہ جہنم انہوں جہنم میں سٹاں گا. وساءت مصیرا. تو اللہ فرماؤندا جہنم رہن دی بڑی پیڑی تھان ہے. یہ آیت اجماع امت دے اوتے دلیل ہے. پہلی شے انہیں اے دیکھ مخالفت کیتی. توجہ رکھنا. نعوذ باللہ من ذالک. دوسرے نمبر تے وہ کہن لگا شیطان ابلیس جنوں آکھیا جاندا ہے جدے لفظ قرآن چاہے نے وہ کوئی باہر علیحدہ وجود نہیں, کوئی ادا وجود نہیں. بندے وچ خود جنے برائی دی ایک طاقت ہوندی انہوں ہی شیطان آکھیا جاندا ہے. ابلیس کے وجود دا انکار کیتا ہے, شیطان دے وجود دا انکار کیتا ہے. حالانکہ قرآن مجید کھولو گے تو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے تھان تھان تے ذکر شیطان دا کیتا. بالخصوص بابے آدم علیہ السلام دے قصے بیان کرن دے اندر تو میں ایک موٹی دی دلیل کر کے اگے چلنا وا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے نبی سنے ایسا کہ نہیں. جے ابلیس اور شیطان انسان میں خود نفسانی خواہشات اور برائی کا نام ہے تو سر سید خود ایک مقام پر لکھتا ہے نبی جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتی طور پر پاک ہوتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں جو باب آدم کے قصے میں شیطان کا ذکر کیا گیا ہے وہ شیطان نعوذ باللہ خود باب آدم میں موجود تھا تو وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں جس کے اندر شیطان بستا ہو؟ بات نہیں سمجھ لگی. وہ بک پیا ماردا ہے کہ انسان دے وچ برائی نفسانی خواہش رکھی ہوتی ہے وہی شیطان ہے. تو شیطان کوئی اور وکری مخلوق نہیں جبکہ قرآن حکیم پہ آخر ہے وکری مخلوق کی وکری مخلوق ہے. اور ساری امت دا اس بات دے اتنے اتفاق ہے جڑا قرآن تے حدیث نبیاں رسولوں دے فرمان دا منکر بنیا وہ تھوڑی نظر چ مسلمان ہے یا کافر رہے گا؟ یہ گنتے جاؤ کفر گنتے جاؤ. اجماع حجت شرعی نہیں یہ کہنے والا مطلقاً یہ بھی کفر ہے. دوسرے نمبر پر شیطان کے وجود کا انکار کیا یہ بھی کفر ہے. تیسرے نمبر پر کہتا ہے عیسائی جس جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے. حالانکہ مسلمان خود گلا گھونٹتے مارے تو جانور حرام ہوتا ہے حلال نہیں ہوتا. یہ گرندے جاؤ جناب اگے سن. تمام کفار اور مشرکین سے دوستی کرنا جائز ہے, کوئی فرق نہیں. ان کی بات بھی کر سکتے ہو, ان کے ساتھ تعاون بھی رکھو, ان کے ساتھ دوستی بھی رکھو, کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ قرآن یہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا, مسلمانوں میں سے نہیں رہے گا. توجہ ہے کوئی نہ؟ گنتے جاؤ جناب جی. نعوذ باللہ من ذالک. انبیاء علیہم السلام کے کوئی معجزے نہیں. حضور سرکار نے چاند 2 ٹکڑے کیا
سورج کو واپس لوٹایا، آپ کی انگلی مبارک سے چشمے جاری ہوئے، جتنے بھی معجزے چاہے حضرت آدم تو لے کے رسول اللہ دی ذات تک 1.25 لاکھ نبیاں دے معجزیاں دا منکر ہے، ایمان نال دسو تو مسلمانوں دا دین کی آخدا ہے؟ ہر نبی معجزہ لے کے آئے نے، تو ساڈا مدینے دا تاجدار خود معجزہ بن کے آیا، یہ ساڈا دین ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، سر سید کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی دی نبوت جیڑی ہے وہ کی شے وے؟ سنو، وہ آدھے نبی دی نبوت کوئی اتوں موجزہ کوئی وہی نہیں ہوندی، نبوت دا مطلب جڑے ہے ایک بندہ جمدا ہے جڑے تو وہ ہوتا ہے پاک طبیعت والا، وہ جویں جویں جوان ہوتا ہے وہ پاکی ودی جاتی ہے تو وہ اندروں ہی سارا کچھ اٹھ کھلوتا ہے، نہ کوئی آسمان تو وہی آتی ہے، نہ کوئی جبریل آتا ہے، نہ کوئی جناب جی آسمان کو یہو جہاں چیزاں آدیاں نے، نہ وہ اپنے اندروں ہی جو مرضی کر لے وہ شریعت بن جاتا ہے۔ ہوں جدو نبوت کا یہ مانا کیتا تو مرزا نال بیٹھا سی، مرزے آخیا جی یہ گل ہے تو میں تو مڑ نبی بنیا بنایا وا، اب جدو نہ وہی آنی نہ جبریل آنا نہ کوئی معجزہ آنا تو میرے رنگا نبی تو مڑ بنیا بنایا نہیں۔ اس آخیا لا بھائی جی انہوں کسے آخیا معجزہ وکھا، اس آخیا نبیاں کے معجزے ہوتے ہیں، تا سر سید نہیں پہنتا۔ انہوں آخیا جدو نہ مرادہ کوئی تیرے کو وہی آئی ہے تو اس آخیا لے کوئی نبی آج سے وہی ہوں اندروں جو مرضی کر لو وہی بن جاتی ہے، تا سر سید پہنتا۔ ویخ صحیح فتنے کیسے نے۔ ہوں انگریزوں نے ایک پاسے نبوت دی شکل چا بدلی تے نبوت دا مانا چا بدلے سر سید دے راؤ، تے دوسرے پاسوں ایک من کڑت نبی اٹھا کھڑایا، دونوں فتنے کھندے سن۔ انہیں آخیا نبوت ایسا ہے کہ کوئی بار تو نہ وہی آتی ہے تے نہ کوئی جبریل آتا ہے، اندر اندر ہی اپنے آپ جو اندروں کھڑ لو وہ کی بن جاتا ہے؟ وہی بن جاتی ہے تو شرح بن جاتی ہے تو بندہ نبی بن جاتا ہے۔ انہیں نبوت کا مانا بدلیا اور انہیں یہو جا جھوٹا نبی بن کے دعوی چا کیتا۔ یہ دونوں برا نسل کھندی نے، صدقے جاوا ابا جی ویکھو تے اگوں نسل ویکھو، ہائے ہائے تو ستا ہے بلیا، تسی اسی ستے ہو، اے نبوت دا حشر کیتا، نبوت دا مانا بدلا، پھر آخ دے دوزخ کا کوئی وجود نہیں، جس کو یہ دوزخ سمجھتے ہیں مسلمان، کوئی دوزخ نہیں۔ جو قرآن میں جہنم یا نار آگ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بطور مثال نے، کوئی حقیقت نہیں، ایویں رب مثال نہیں دے چھوڑیاں تو مسلمان کی منتے ہیں؟ دوزخ نو منتے، حقیقت یہ مثال ہی سمجھتے جے تو نہ مننے والا کون بنیا؟ کافر بنیا، آپ ہی گنتے جے، میں تو صرف گراون والا ہوں۔ دوزخ دا ماننا ہے وہ نزدیک یہ کہ اس دنیا کے اتنے رہ کے جیڑا بندہ غریب ہے وہ دوزخی، لہذا صحابہ تے سارے دوزخی ہو گئے نا۔ کیوں کہ صحابہ تے غریبی دی زندگی گزار گئے۔ اللہ دے نبی پاک سرکار کی بنے نعوذ باللہ اس دی نظر چ، کیونکہ وہ بھی تے غریبی فقیری پسند کر گئے۔ حضور تے خود دعا منگنے ہوندے سن، اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مینو مسکینی والی زندگی عطا فرماؤ، وامتنی مسکینا، تو یا اللہ مینو دنیا تو مسکینی دی حالت چلا جاویں، واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین،
یا اللہ مینو قیامت والے دہاڑے مسکیناں دے درویشاں دی صف وچ اٹھاوی. اس واسطے سن کے جاواں اللہ دے ولیاں تینوں ہمیشہ فقیری درویشی دی مسکینی دی زندگی والے نظر آؤ گے. مگر ویخ یہودی سٹ ماری سر سید دے اوتے، سر سید سٹ ماری اس قوم دے اوتے، انہیں نبیاں نو بھی جہنمی بنا دیتا ہے، نبی پاک دے صحابہ نو بھی جہنمی بنا دیتا ہے. نعوذ باللہ. اس واسطے آکھے غریبی دی زندگی، فقر فاقے دی زندگی بسر کر جا، یہ نعوذ باللہ دوزخ ہے. آکھے جنت کی ہے؟ جنت وہ شے نہیں، جنت وہ نہیں جڑی مسلمان سمجھدے نے. جنت وہ بندہ دنیا دے اوتے عیاشی دی زندگی بسر کرے، کوٹھیاں دے بنگلیاں وچ رہے. کی مطلب وہ نظر جنت وہی ہے جڑی انگریز رہندے نے. انگریزاں والی زندگی انہاں دے نزدیک جنت ہے، نبیاں والی زندگی اس لعنتی دے نزدیک دوزخ ہے. میں کیا لعنتیا تینوں یہو جہاں جنتاں قبول، سانو محمد عربی سرکار دی فقیری والی زندگی قبول. آخو نا سبحان اللہ. خدا دیا بندے غور فرمائے اس ظالم دے ظلم ویخ، پر انہیں کلمہ نہ چھڈیا، دھوکھا تا کھا گیا، آستین دا سپ بنیا ہوئے، چھڑا کچھ چوڑا کے آیا. جے کلمہ چھڈ دینا سائنا دھوکھا نہ کھا سکتے. اور پھر گل یہ سکول والے بھی لکھے خود اپنی کتابیں، سر سید کے نظریات تو مسلمانوں والے نہ تھے. میں کہ سرکار جو نظریات تو مسلمانوں والے نہیں سن تو باقی مسلمانوں کی خیر کھائی ہوئی تو ایک نظریہ ہے نہ مرادہ جب نظریات مسلمانوں والے نہیں سن. معلوم ہوا اس کوڑے دے اندر ہمیشہ ہی مسلمانوں کی دشمنی تے عداوت ہی بڑی سی. جنت کو نہیں سن اسی حیات جوید تیا تفسیر ہے اس دا صفحہ سناوا، صفحہ دس کے سناوا. اے سن لے وجود شیطان سے انکار، صفحہ نمبر 119. نبوت ایک فطری چیز سمجھتا ہوں، صفحہ نمبر 92. نعوذ باللہ من ذالک، جنت اور دوزخ کے متعلق جو اس نے توہین کی تو بھیانک نقشہ دا کھچیا ہے 105 صفحہ. کنا بولو تو صحیح. اے آلو یہ سمجھنا کہ جنت مثل عبارت پڑھن لگا سر سید دی اپنی، یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں شاداب اور سرسبز درخت ہیں، دودھ اور شراب کی ندیاں بہ رہی ہے، میوہ کھانے کو موجود ہے، ساقی و ساکنے نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھوسلے پہنتی ہے شراب پلا رہی ہے. ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے نبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے. کوئی کسی کو نہ میں کچھ کہہ رہا ہے، نہ کوئی کسی کو نہ میں کچھ. ایسا بےہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے. اگر بحث تو یہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں. آندا ہے جنت ایویں باغ لگے نے، ہورا نے، کسورا نے، وچ غلمان نے، وچ شراب دیا نہراں تے دودھ دیا نہراں وگدیاں نے تے جنتی وچ ستے نے جنے. جے ایندا ہی نہ جنت ہے تے ایندے نالوں تے ایتھوں والے چکرے چنگے نے. ایمان نال دسو ہن مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بولو تو صحیح. جنت دوزخ دو چیزاں ایسا نے جنہ دی تصدیق دے اوتے ساڈے سارے دین اسلام دی عمارت کھلوتی ہے. فرعون دا بھرا آکھو گے تو بھی غصے ہو جائے گا، انہیں آخنا میں منافق تو نہیں سا، نہ مرادو میں جو ایسا چٹا ننگا ہی سا. یہ سارا کا گرو اتے سب چیلے نے. اتے نمرود ویکو تو وہ بھی سر سٹی کھڑا بابا جی من گئے.
یہ کام تو میرے کو نہیں سی ہوا جا کر گیا اتے یزید ویکھو تو وہ آدھا توبہ 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 تو میرے گروہاں دے گروہاں دا گرو ہے میرے کو کم نہیں ہوا جا کر وکھایا اتے شداد ویکھے گا تو بھی چیلا بن کے کھڑا اتے ابو جہل ویکھے گا تو بھی چیلا ہے ہاں اتے جی نال کوئی یہ نال دا کوئی لگتا ہے تو صرف عبداللہ بن ابی لگتا لیکن وہ بھی حضور دی امت نے نقصان نہیں پہنچا سکیا جڑا یہ پہنچا گیا قسم خدا دی کر کے دین دے لٹن دا کم قوم دے کٹن دا کم قوم دی عزت غیرت تے برباد کرنے دا کم قوم نو ہمیشہ واسطے یہودیت دے پیروں میں سٹ کے تے غلام بنان دا کم جڑا یہ کر گیا یہ کسے کو ہویا نہیں آندا ہے جو جنت دا نام ہے نعوذ باللہ تے اے تے آکھے مڑ اج دے چکلے اس جنت نالوں چنگے نے اینو تسا کہ جنت بنائی کھڑے نے جنت تے آکھے میری مثال ہی اللہ نے دتی ہن سمجھدا جاوی پھر آندا کوئی جبریل نہیں کوئی فرشتے نہیں جنگ بدر دے اوپر میں مانتا ہی نہیں کہ اللہ کے کوئی فرشتے آئے ہو تو اللہ قرآن ترجمہ آپ کھول لے رب قرآن نے فرمایا ہے میرے یارو گھبرایا جے نہیں میں تے 500 فرشتے 1000 فرشتے تاری مدد واسطے گل دیتا تو صحابہ کرام اس رمضان جنگ بدر ہوئی ہے 17 رمضان نو بخاری شریف فرماندی ہے حضور دے یار فرما نے اساں ویکھنے سا تلوار مارنے لگتے سا تلوار ساری دور ہوندی سی سر پہلو ہی اتریا حضور نے فرمایا صدیق اکبر حضرت مولا علی سرکار دے بارے فرمایا علی تیرے نال اسرافیل تے میکائیل فرشتے لگے پھردے نے تے صحابہ فرما نے اساں ویکھیا ساری فوج دے اندر پیلیاں پگاں والے مرد گھوڑیاں تے سوار نے حضرت جبریل امین فرماندے نے جس گھوڑے سے سوار سن اس گھوڑے کا نام بھی حدیث دسیا گیا اس گھوڑے کا نام ہے زوم ہے زوم فرمایا اقدم یا ہے زوم جبریل کے آنکھ دے ہے زوم اگا ہو ایمان نال دسو اس لانتی نو صرف انگریزا اپنا جدو ملازم بنایا ہے اور باقی جنہوں ملازم اپنا بنا لیں گے وہ یہ کم لیں گے جڑا یہ کر گیا یاد رکھی ملازم بنایا تو کم یہ لیا کہ پورے قرآن اور دین اسلام دی شکل بگاڑ کے رکھ دو تاکہ 1400 سال مسلمان جن بھی نے تیرے سکول والے سمجھن وہ سارے گمراہ سن سارے بےمان سن سارے توہم پرست سن سارے وہمی خیالات پہ ہوئے سن ٹائم ہنٹر لکھ دیں ہمارے سکولوں سے کوئی ہندو کوئی مسلمان ایسا پڑھ کر نہیں نکلا جس نے اپنے دین کے عقائد اور نظریات کو اپنے بڑوں کے نظریات کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو جہاں بھی جڑے تیار ہوئے انہیں یہی سمجھا ہے جی ہندو سی تو انہیں آخیا ساڈے وڈے کچ مار دے رہے تو جی مسلمان سی تو یہ بھی وہی سوچتا رہا ساڈے وڈے تو کچ ہی مارتے رہے ہیں جی کام کیتا کوئی بندے کے پترا تو انگریز آ جان کے کیتا اے وجود جبریل کا انکار صفحہ نمبر 93 کے اتنے گل سمجھا جو تے پھر اساں طواف کرن جانے حج دے موقع تے جدو طواف کریدا ہے تے احرام بنیدا ہے کی اس دے بارے سنو نعوذ باللہ من ذالک صفحہ نمبر 331 ہوتے کنا میں اس واسطے پہ دسنا مولویاں نو آندے ہوندے جے کڈ کے بخا تسا آپ ہی یہ کھول کے دیکھ سکتے ہو ہوں سنو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشد میں وہی گل کفر والی نقل تک کرنا آدھا حضرت اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کو بنایا اور قومیں جو گرد و نواح میں خانہ بدوش تھی مسلمان ہوتا تو کم از کم نبیاں واسطے علیہ السلام تے آخر پر نبیاں نبی مننے تے علیہ السلام آخے
لفظ پڑھ دیا ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کو بنایا تو اور قومیں جو گرد و نواح میں کھانا بدوش پھرتی تھی وہاں آ کر آباد ہوئی، اور جیسا کہ دستور ہے اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے. وہاں کوئی زیارت کی چیز بجوز چھت کے بے چھت کی مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی. جو کچھ زیارت تھی وہ یہی تھی کہ لوگ جمع ہو کر زمانہ قدیم کے وحشیانہ طریقہ پر خدا کی عبادت کرتے تھے. لفظ دیکھو، وحشیانہ طریقہ. ننگے سر، تہ بند بندھا ہوا، ننگ دھڑنگ، ان دیواروں کے گرد جو خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھی اچھلتے اور کودتے اور ہلکا باندھ کر چوگرد پھرتے تھے، جس کا اب ہم نے طواف نام رکھا ہے. تو ترقی تو نہیں ہے تو مر کے جا اس کنجر میں پوچھو کنے کے پیسے کھادے سن. بے ضمیرا، جس پیسے دے پیچھے دنیا کا کتا بن کے خدا رسول نال ٹکر نہیں، کنا چیر پیسہ تیرے کول چلیا ہے. کنا کھایا ہوں ہمیشہ واسطے خدا دے عذاب وچ مبتلا ہے. صرف چند ٹکے ڈالر اس نے اتنے تک پہنچایا کہ تعبیر طواف بھی ہو رہی کہ ننگے لگے پھرتے ہیں، ننگ دھرنگ میں واشیاں کا طریقہ ہے جنے یہ پرانے کافر کرتے سن. تو نعوذ باللہ من ذالک وہی وحشیانہ طریقہ ابراہیم تے آدم نے پھڑ لیا، ابراہیم تے اسماعیل نے پھڑ لیا. یہ اصا جنے طواف کہنے ہیں. ہوں بابے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے سن، نعوذ باللہ، خود نبی پاک اور خلیل اللہ علیہ السلام دے بارے صفحہ نمبر 328 کنا آلو. احرام کے دنوں میں جنگل کے جانوروں کے شکار کی ممانت بھی قرآن سے پائی جاتی ہے. ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سویلائزیشن کے زمانہ میں بھی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بڈھے دادا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا. حضور سرکار دے واسطے لفظ بولیا ہے کہ وحشیانہ کی، حضرت ابراہیم دے واسطے نعوذ باللہ من ذالک ساڈا وہ بڈھا دادا جنے. اتے ملا مر گیا، اتے پیر نو چوہے مار گولی لگ گئی ہے. وہابی دے مدرسے پاونا سے جائز نہیں رہا، وہ دے خلاف بولنا فرض ہو گیا. ارے اس گستاخ کو اپنے اولاد سپرد کر دی گئی. جاؤ پڑھو اس کے خلاف ایک جملہ کبھی نہیں تسا سنیا. حتیٰ کہ اج قوم دا بچہ بچہ وہ سمجھ گئے کہ سر سید احمد خان بہت بڑا مسلمان لیڈر تھا، اس نے قوم پر بہت بڑے احسان کیے، حضور کی امت پر احسان کیا. وہ ایسا رہبر وہ خلاف ایک جملہ سننا دوبارہ نہیں کر دے. میں کہتا ہوں ظالمو، باقی گستاخوں سے کیا لڑائی ہے؟ اگر ایسے گستاخ سے تمہارا اتفاق ہے، اتحاد ہے، آؤ الحمدللہ. یہ ہمیں خدا نے شرف بخشا ہے کہ ہمارا کسی گستاخ کمینے سے اتفاق نہ رہا ہے، نہ ہے، نہ قیامت تک رہے گا.
سنو، حج کی قربانی کے بارے کہتا ہے لوگ وہاں جاتے تھے، جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو عادت تھی لوگ جانور ساتھ لے جاتے تھے، وہاں پر ذبح کر لیں گے. تو یہی رسم نعوذ باللہ من ذالک یہ پکڑ لی مسلمانوں نے. حج کوئی قربانی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، یہ ایسے انہوں نے بنا رکھا ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اللہ نے قرآن حکیم جگہ جگہ بیان فرمائے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں پرندے بناتا ہوں مٹی سے بنا کر، ان میں میں اپنا جناب جی دم کروں گا، تھوک ڈالوں گا، جس سے فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. اور ایک ہی آخر ہے یہ وہ بارے آدھا نعوذ باللہ آخر جب آپ بچے سن نا تو اس لیے بچوں ہوں سن کھیڈتے، تو جب کھیڈتے سن تو بچوں کی عادت ہے آپس نکے نکے جانور بنا لیندے نے، تو وہ آ کے کھیڈ کے آدھے سن لے میرا پرندہ اڈتا ہی پیا کہ جی آپ بچے بنا لینا نا نکے نکے تو آپ بچے آدھے بھی میرا پرندہ اڈتا ہے پیا. آخر اسی طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آخر کھیڈ دیا گلا قرآن کر چڑیا. لو لعنت پوی خدا دی تے تیرے منن والے تے تیرے نال ود لانتا ہو لانتیا تو تے بے ایمان ہویا تے نام مرادہ بیڑا گھر کی تو تیرے پیچھے چلن والا آخر کی بننا ہے جنہیں رب رسول نو چھڈیا تے رب دے قرآن نو چھڈیا. ادھر ویکھ لے جناب جی چور کی سزا گھر کے جن بھی جناب اسلامی نظریات اور عقائد نے انہوں سارے اس نے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، سارے کا انکار کر کے رکھ دیتا ہے. صحیح پہنچا ہے میجر افضل خان اور میں تے آکھاں گا وہ یہاں ملا تے پیر پیڑے طریقت رہ پڑے شریعت اور نہیں یار اگلے دن شمون اپنے نے آخیا رہ پڑے شریعت بھائی شریعت پڑا رہے رہ پڑے شریعت. میں انہوں نے پوچھنا ظالمو تے نالوں تے میجر چنگا رہا. جس نے سوچا انہیں آخیا یار اس کے خلاف تے بولو ہے یہ سارے اتفاق رکھی کرے گا. اس واسطے میجر نے اگے بھی جا کے بولیا ہے ہوئے ہوئے توجہ ہے کہ نہیں. اس میجر صاحب نے جیڑی گل یہ لکھی ہے میری دعا ہے اللہ انہوں اس گل کی جزا عطا فرماوے. ہاں بھائی اصا ساڈا مطلب ہے سچی گل جہاں بھی کرے مان لو اصا تو سچ تے حق نو مننا. ہاں یہ نہیں دیکھنا انہیں جبے پائے نے توجہ ہے کہ نہیں. ویخ لے انہیں اس واسطے صحیح لکھا سن چند نظریات. سنو میں مختصر ہوں اس ظالم دی مسلم قوم دی دشمنی بیان کرنا کہ چاہتے نے مسلم کا دوست تھا. میں نے کہا ظالموں جو قرآن کا دشمن ہو اسلام کا دشمن ہو انبیاء کا دشمن ہو وہ کبھی مسلم قوم کا دوست ہو سکتا؟ ظالموں قوم مذہب اللہ میں اقبال فرماتا قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جلد باہم جو نہیں ارے محفل انجم بھی نہیں. اقبال فرماتا ہے ہر قوم اپنے مذہب نال بنتی ہے. لانتی مذہب دا تے کباڑا کر چلیا سو کباڑا کیوں آخا بلکہ کباڑا تے اپنا کیتا سو مذہب دا کسے کی کباڑا کرنا ہے. مذہب دا منکر دا دشمن جڑا سو اور مسلم قوم دا دشمن سجن ہو سکتا نہیں. ایسا ڈنگ مار گیا اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ جس تعلیم دا حامی ریاسی سر سید علامہ اقبال نے اس تعلیم دے نقصان بیان کیتے وہ رگڑے پٹ کے رکھ دیتے. علامہ سمجھا گیا نعرے تے نہ جاوی اے میرے میٹھے نعرے تین مرا دینے پے یہاں دے نعرے نہ سنی اے تین تباہی دے گڑے میں پانے پے. علامہ اقبال بھی یہ خلاف ہویا حفیظ جالندری بھی یہ خلاف ہویا اکبر الہبادی بھی یہ خلاف ہویا میرے علی شاہ گولوی بھی یہ خلاف ہویا اعلی حضرت بریلوی بھی یہ خلاف ہویا میاں شیر ربانی بھی یہ خلاف ہویا.
گھر لے کے جتھے جتھے رب سونے نے حق نہیں سمجھ دینی سی وہ اس لانتی پڑھائی میں تو میجر افضل خان بھی بولیو جاؤ مارو یہ آخو تیرا کھانا خراب ہو گئے اسے پڑھائی نال تو میجر بنیا اس کو خلاف کیا ہونا اور پڑھائی مارا کو صفحہ نمبر 81 بد قسمتی سے ہماری موجودہ طرز تعلیم سے مومن کے مقصد حیات کا پہلو غائب ہے اور 200 سال کی غلامی کی وجہ سے ہم نے حق و باطل کو ایک دوسرے میں گڈمڈ کر دیا ہے اور خود ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے اور میں آدھا ہوں سا کچر میں آدھا ہوں سا کہ انہیں کی آخیا ہے ادھا تیتر سے ادھا بٹیر تو میرا لفظ جو ہے وہ مانے رکھتا ہے سواد وہ کافی کھوتے گھوڑے ملاؤ تو بچوں کی نکلتا ہے بس آڈے سنتے ہیں مسلمانوں کی کل تعداد 90 کروڑ ہے لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہے اور خاص کر پاکستان میں تو آج بھی ہمیں وہ تعلیم دی جا رہی ہے جو لارڈ میکالے ہمارے لیے فیصلہ کر گیا. اب زبانی طور پر ہم لارڈ میکالے کو تو برا بھلا کہتے ہیں لیکن اس کے پروردہ اور غلام اعظم سر سید احمد کو اپنے سر کا تاج اور پاکستان کا بانی سمجھتے ہیں اور اس کے نام پر بے شمار سکول اور کالج بنا رہے ہیں جن کے بارے اکبر الآبادی نے کہا یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی اس علم سے تو ہم بے علم اچھے تھے. اے میں نہیں پیاندا اے میجر پیا سکتا جی جیڑا امب چوٹی کھڑا ہوئے نا وہ بھی گل سے بہت اعتماد کرنا پڑتا ہے. یہ امب چوٹی کھڑا ہے علامہ اقبال وانگو تو دستا ہے میرا کھٹا جے ہو بچہ جی وہ پڑا ہوا جی پر ایک ساری قوم ہے تو ملا تو پیر نے ایڈا میٹھا امب کتنے ہونا ہے آپ چوپن دیں وہ آدھا کھانا خراب ہو میں چوپ تے لیا غلطی نال تمہوں تے دسنا وا کھٹا ہے پر ایک ساڈی قوم بابے شیر دیا گاواں اکلوں ہی پیدل ہو گئی. کیوں اکل تے آنا سی ایمان دے نال ساڈے ایمان ہی ختم ہو گیا. خود ادھر ویخ ہوں وہ جناب دھیاں دی ویخ دشمنی ویخ اس ظالم دی اے ساڈی لڑکیاں دی تعلیم نعوذ باللہ اس دے بارے دا منصوبہ ویک کی سی 613 صفحہ حیات جاوید دا کنا صفحہ ہے 613 صفحہ آندا ہے اے میری بہنوں آج کی رات میرے لیے شب قدر سے کم نہیں. جو ایڈریس تمہاری طرف سے مجھ کو دی گئی ہے وہ میرے لیے ایسی عزت ہے جو آج تک ہندوستان میں کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اے میری بہنوں میں اپنی قوم کی مستورات کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. ہماری قوم کے مردوں نے اپنے باپ دادا کی بزرگی کو خاک میں ملا دی پر تو سا بچائی کر لیں گے. تمہاری نیکی تمہاری بردباری تمہاری محبت ہر قسم کی مشکلات کی برداشت اور اس پر صبر بچوں کی پرورش گھر کا انتظام ہمارے فخر کا باعث ہے. اگر کوئی قوم تمام دنیا میں اپنے سے کسی کا فخر دے سکتی ہے تو ہم اپنی قوم کی مستورات کو دنیا کی قوموں پر فخر دے سکتے ہیں. اے میری بہنوں میں اپنی قوم کی خاتونوں کی تعلیم سے بے پرواہ نہیں ہوں. میں دل سے ان کی ترقی تعلیم کا خواہاں ہوں. مجھ کو جہاں تک مخالفت ہے اس طریقہ تعلیم سے ہے جس کے اختیار کرنے پر اس زمانے کے کوتا اندیش مائل ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا پرانا طریقہ تعلیم اختیار کرنے پر کوشش کرو. وہی طریقہ تمہارے لیے دین و دنیا میں بھلائی کا پھل دے گا اور کانٹوں میں پڑنے سے محفوظ رکھے گا. توجہ ہے. اس کے بعد حضرت کیا لکھتا ہے اندر گھبراؤ نہیں بیبیو میں جڑے تے منڈے پیا پڑھاؤنا یہ حقیقت تمہیں پیا پڑھاؤنا تاری تعلیم دا بندوبست پہ کرنا. کیوں جدو اصل مڈ تے بندہ ہے نا پہلو بندے گھیر لوا تے بندے گھیر کے بڑھیا نو آپ ہی مل ٹی وی اسٹیشن پہ لے آؤ گے
کیونکہ اصل تے ہے مرد، جدو مرد کی بغیرت بنے گا لڑکی کتوں اور گھر والی کتوں شرم و حال رہنی. اندازہ لگا ظالم نے کس قدر، اے ظالم تو قوم نال ہر لحاظ نال دشمنی ماری اور محض چند ٹکیاں دے پیچھے مسلمان نو ویچیا کہ تو آخیا آؤ ترقی لو، انگریزوں سے دوستی جوڑو، آج اس کے تم نتائج دیکھ رہے ہو. اس ظالم نے جڑا تمے دا بوٹا بیجیا سی اج تمے کھا کھا کے تے منہ کوڑے ہو کھڑے. سانو سبق پڑھا رہا دوست بن جاؤ، دوست بن جاؤ، دوست بن جاؤ، مگر او دوست نہ بنے. سانو بناون دے چکر چ رہا، اخیر انہاں ساڈے پٹ رگڑے دیتے، کسے پاسے سانو بندے دے پتراں کو رہن دتا ہی نہیں. کوئی جگہ نہیں جتھے ساری ذلت خواری نہ ہوئی ہوئے، کوئی جگہ نہیں جتھے سانو کوئی امن سکون دی زندگی لب جاوے. وجہ کی سی؟ جنوں رب سونے دشمن آخیا سی انہوں اس ظالم نے مسلمانوں کو دھوکھا دے کے سیاںیا ہندو گاں ذبح کر کے بیٹھا ہوئے کدی گوشت نہیں لوے گا. ہندو جو سمجھنا ہے، غیر مسلم سمجھنا ہے، لیکن کلمے پڑھنے والا سور ذبح کر کے بیٹھا ہوئے تو فٹ جا کے خرید کر لوے گا. آخے گا ہے کلمہ پہ پردہ بڑا ہے، سور ذبح کر دے. مسلمان خدا بھی قسم کر کے آنا جدوں بھی نہ کلمے پڑھنا. اور یاد رکھنا آج بھی ایسے کلمے پڑھنے والوں کی کھیپ اسی طرح بحال رکھی جا رہی ہے. اندر سے اسلام کے باغی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے قاتل ہیں، اسلام سے کے غدار ہیں. اسی وجہ سے ان کے منہ کی بکواس کبھی نہ کبھی ضرور نکل پڑتی ہے. ان کی کتابوں میں کفریات ضرور آ جاتے ہیں، لیکن کلمہ کیوں نہیں چھڑاتے کافر؟ اس وجہ سے کہ ہمیں جو کام یہ کلمے والے دیں گے یہ کافر نہیں دے سکتا. لہذا کلمہ تو رکھو لیکن ان کا رگڑا تو نکال لیں، ان کو برباد تو کر لیں. یہ سر سید کے موٹے نظریات اور کفریات ہیں، ان کو سمجھ لو. اب میں سارے حالے پیش نہیں کر سکیا، لیکن سیانے آندے نے ساڈے باغ دے بوٹیاں نو ویخ کے بہار دا پہ اندازہ لا لویں بھی کتوں تک ہونی ہے. سیانے آندے نے چاول دا دیگ دا ایک چاول چکھیے تو پوری دیگ دا پتا چل جاندی. میں تینوں دیگ دے چند چاول چکھائے نے، ہوں اگا تیرے نصیب دی گل ہے. اس نال اتفاق رکھیں، اس دی تعریف پڑھیں پڑھاویں، یہ سارا کچھ ہوگا تیرا کام ہے. تائیوں ہی میں آخر فتوا سنانا چویں مذہب والوں کا. یہ کتابیں جہاں حوالے کے طور پہ پیش کی نا یہاں لکھا ہے کہ سر سید کو بریلویوں نے بھی کافر کہا، دیوبندیوں نے بھی کافر کہا، وہابیوں نے بھی کافر کہا اور شیعوں نے بھی کافر کہا. سارے آخیا میں لانتی تو سانو کوئی وکری جنس لگ جائے جی ساری سمجھو باہر. ایک کیسٹ خود سنیا جے تو لوگوں سنایا جے تو کیسٹ بھی وہ بھی ترقی والی ہے. اپنا منہ تے اپنا لطر کافی. اللہ حضور دے صدقے اگلے جمعے دا موضوع میرا ہونا ہے. سنو اگلے جمعے دا موضوع ہونا ہے فتنے حدیث کی روشنی میں. بدھ والے دن میری ایک تقریر ہوئی ہے انسانی معاشرے کی اصلاح میں شہدائے بدر کا کردار. شہدائے بدر کا کردار یہ کوٹلی پیر عبد الرحمان جلسہ ہوا 3 گھنٹے کا خطاب ہے کہ اس نوعیت کا تصا خطاب پہلو نہیں سنیا ہونا. اللہ کی مہربانی بس نویں سردا تو نویں طرز سے نویں شیر تو نویں گلا کا شیر. اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیوں. لڑکی اتوں ماسٹر دلے حیا دی چادر لائی لا کے شیمپو سرخی پاؤڈر کلباں وچ نچائی. قائم ہوئے بریائی دے اڈے تھان تھان بے حیائی. بیوٹی پارلر انہاں بنا لے لڑکی بن گئی نائی. سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں. مینا بازار لواون دلے نکل ایمانوں دور اے چلے ہاتھ وچ دیون گیند تے بلے عقل ایمان تو ہو گئے جھلے. بیٹھن رکھ کتاباں تھلے جدوں اے جاون کرکٹ ولے پروفیسر نے کیتے دلے بڈھی اتے بندہ تھلے.
سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں ٹوپی والا برقع لا کے نالے گت وڈائی تنگ لباس پوایا دلے ڈیووں وچ بٹھائی پیسے ڈھیر کماون خاطر میڈم خوب بنائی سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں پیپسی والے حد مکائی بہن نو کیتا اگے بوتل پیتی نخرے اندر سارے پیون لگے ایہو طریقہ لا کے بابو پیسے کردا اکٹھے سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں اینو ویکھ کے سگرٹ والے خوب چلائی ٹھگی بہن نو اگے او وی کر کے سگرٹ ویچے ردی مشہوری بورڈ بناون خاطر بہن نو دیندا ڈبی سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں پینٹ شرٹ تے جوگر پا کے کالج وچوں آیا کاروبار چلاون خاطر پی سی او اونے لایا بہن کراؤندی کالا اوتھے منڈیاں چرمٹ پایا سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں چاند رات بازاراں اندر وکن میدی دیاں پڑیاں سمجھ نہ آوے منڈیاں والیاں ٹولیاں بڑیاں جڑیاں ویکھیا جد میں دکان والے تے سودا ویچن کڑیاں سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں فیکٹریاں اندر منشیاں یارو پھڑیا الٹا چالا کڑی سونی نو نوکری دیون کم وی دسن سکھالا جیڑی ہووے شکلوں ماڑی دیون دیس نکالا مشکل بن گئی کچھ جیاں تائیں ویکھی ناندا چالا سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں لگیاں پھرن بازاراں اندر سور جہاں دی برکت کنجری مریا چھٹی کردا ویکھو جرنل مشرق ایڈا کنجر حاکم بنیا پروفیسر دی برکت سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں کالجوں نکل سٹے رنگ ملیا نیند نو کیویں ہٹاوے درود پڑھیا نہیں گڈی چلدی وی سی آر چلاوے بندہ نہیں ہے روح سور دی وی سی آر جگاوے سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں پنجاں دی سواری خاطر پھٹ بریک لگاوے نماز پڑھن لئی بس نہیں رکدی ریس دبائی جاوے ڈرائیور اے یہودی نسلوں شرم نہ اس نو آوے سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں کتی رکھی شکاری مسلے غیرت اس تے کھاوے کھوتی کتی بن کے بیٹھا نسل بگڑ نہ جاوے جتی رکھدا اگے مسلا جد وچ مسجد دے جاوے تی پئی نچے کالج اندر ویلا تیل مچھاں نو لاوے سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا چھڈ آکھیاں اے مرتد یہودی ٹولا جنہاں سکول بنائے کاراں وچ بٹھا کے بابو کڑیاں چھڈ کے آئے اے ماپے سمجھن پڑھن گئی اے او بھی کریں انجوائے سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں اے شانہ بشانہ کہن والیاں بڈھی اتے چڑھائی جدوں مسانے نال مسانہ رلیا ہو گئی یار تبائی پروفیسر دلہ کہے تلکیاں سانو عقل نہ آئی سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں کالج اندر کڑیاں بھیجن اکلوں جیڑے خالی نویں نسل دے بال سونے دا یہودی بن گیا مالی کتوں لبے محمود غزنوی ہن سارے الطاف حالی سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ ویکھو کم کردا سچ آکھیاں برقے والی عورت جمے صلاح الدین ایوبی کر ننگی سر تو پروفیسر آئے چلی چال یہودی 3 بندے سن وک گئے جدوں ڈالر ملے بخوبی
سر سید الطاف حالی تریجا ہے مودودی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں قوم چا ساڑی ٹکیاں دے مل سر سید قہر کمایا بندے دا بھی رہن نہیں دیتا LLB بنایا دے گے نشہ ترقی والا دین ایمان پلایا بابو گیا جد نوکری خاطر بورڈ نو وطن سی لایا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں ٹوٹیا دل تعلیم ولوں ہن وچ حیرانی پھردا کالج وچ بن گیا نکما مزدوری بھی نہیں کردا ہاتھ وچ ٹکر سر وچ لتر جد شامی گھر وڑدا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں نیند نہ آوے رات ساری اے خیالاں وچ لنگاوے دن چڑے اے ناشتے خاطر ول بیگم دے جاوے من کھٹو کہہ کے بیگم اونوں چاہ دا کپ پھڑاوے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں تانے مینے گھر دے سن سن 2-3 سال لنگاوے پھر وچارا نوکری لبن وچ دفتر دے جاوے اوور ایج دا بورڈ جو لگا ہروندا پچھانو آوے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں نا امید ہویا پھر بابو پھردا ہی مارا مارا کاروبار بنا نہیں ہوندا زندگی وچ گزارا تنظیم والیاں دے وچ رل کے کردا کیویں گزارا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں کہن اونوں تنظیم والے توں ادھر آ محبوبہ روپیہ 10 لاکھ اسی دیاں گے بن جا توں پھر صوبہ داڑھی رکھ کے بمب چلا کھا کیوں بھکھا مرے مردودا ہو جان پھر بدنام مولوی ساڈا اے منصوبہ سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں دینی مدارس ٹان لئی پھردے آکھن دہشت گردی ٹھڈ وچ پیڑ ہے اصل انہاں نوں قوم اسلام ولوں نہیں پھردی مسلمان دی سوچ نہیں یہودی دی ہے مرضی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں دہشت گردی کالجاں اندر مسجداں وچ شریف نالے پڑھن قرآن وچارے سکھن سبق حدیث تھلیوں لے کے اتوں تیکر کالجی وڈے خبیث سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں ماواں تو سبق جو لیندے بندے او سن بہتر ٹگیاں دے نال ہل چلا کے فصلاں بیجن کھیتر ماسٹراں دے سبق والیاں کڈے آن ٹریکٹر سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں ٹگے آ گئے چھریاں تھلے چلی چال یہودی کم نہ رہ گیا گوہے کوڑے دا سوکھی کیتی بڈھی پاؤ دوائیاں فصلاں تائیں آئی امریکی سنڈی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں ہن پاؤن دوائیاں فصلاں تائیں اثر نہیں رہ گیا پھل وچ طاقت گئی خوراکاں وچوں زور نہیں ساڈی کھل وچ پیڑی چال یہودی چل گیا ڈاکٹر پے گئے گل وچ سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں دیسی خوراکاں کھاون والے بندے ہے سن موٹے ہن پینٹ شرٹ وچ غصہ بھریا لتاں جیوں کر سوٹے لڑن کیویں اے نال کافراں ہن انہاں دے کھوتے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں سورت توبہ پڑھی جنے او نال یہودی لڑدا کالج وچ انگریزی پڑھ کے نہیں غیرت بھین دی کردا اے تے نکلے عاشق بن کے کارگل کیویں نہ چھڑدا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں 200 بندے دی مزدوری کھو لئی ایک ٹریکٹر چودھری دے وے وٹ مچھاں نوں ہویا لوز کریکٹر غریب دے منہ دی روزی خسی چلی جدوں تھریشر سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں
انگریز دی جدوں مشینری آ گئی بندے ہوئے بیکار مزدوری کرن لئی لبھی کوئی نہ غربت بے شمار 100 بندہ ہن بھکھا ہویا ایک بنیا جاگیردار سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں ایسی چل گیا چال یہودی مار دیتی سو مت وہ پا گیا ونڈ بگیاڑا والی ہوئے مسلم چور چبٹ اکنا نو ول گئی غریبی کوئی دین مچھا نو وٹ سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں سود نظام چلایا اینا پر چھڈے نے بینک بابو دے ہاتھ دھوون خاطر 1.5 لاکھ دا سینک ماسٹر تے پروفیسر ہیں یہودی ٹوپا ٹینک سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں دوستو اج کل کالج دی تعلیم نے ساڈے دلاں دے وچوں اسلام دی ایڈی کو محبت دور کر دیتی اور اینے بے دین تے بے غیرت تے دلے تے بے حس بنا دیتا ہے سانوں اگر اسی لڑکی واسطے اج کل مطلب کہ کوئی رشتہ بھی لبنا ہوئے تو انہاں انتخاب اسی کہو جہا کرنے ہاں ذرا ان دی تفصیل تے سنو منڈا ہووے BA پاس داڑھی مچھو ہووے صاف پیسے ولوں ہووے خاص لڑکی والے کر دے پاس دنیا دی چال ویکھ لو بولدا انگریزی ہووے لگا وی او AC ہووے گڈی نویں چیسی ہووے یہودیاں دا ہووے خاص دے او لگ جائے تھلے کھاندا رہے ساتھوں کھلے ماپیاں نوں نہ پیسے کلے انہاں دا سوال ویکھ لو کتھوں لبے ایسا منڈا کر دے پرو پو گنڈا بولیا اے عاجز بندہ کالجاں دا مال ویکھ لو پروفیسر نو کرو سوال تیاریو کردا اے ہو مال ماسٹر بھی ہے او دے نال فیکٹری دا حال ویکھ لو لبنا نہیں ہور کتوں ملے گا سکول وچوں نکلے پینٹ شرٹ وچوں ماسٹراں دا لال ویکھ لو مقصد ایہو مین ہووے ترقی والا ذہن ہووے غیرت نہ تھی پین ہووے انہاں دا سوال ویکھ لو مووی ہے جے فرض عین نچدی آوے ماں تے پین لے کے آوے فوجی بین ایہو جئی برات ویکھ لو ویکھو ساڈی ینگ جنریشن انگریز دی ہے او منگ جنریشن ویکھو ساڈی ینگ جنریشن گوڈے گٹے چوں چوں کر دے وڈیا نو اے تو کر دے پونڈا وانگو پوں پوں کر دے بے ادباں دا وڈا ٹیشن کالج والی ینگ جنریشن دین والوں ہے تنگ جنریشن یہودی دی او منگ جنریشن عاشقاں دا ہے پتلا جسا پینٹ شرٹ وچ بھریا غصہ غیرت دین انہاں دا خصا کالج دی اے ینگ جنریشن ویکھو ساڈی ینگ جنریشن انگریز دی ہے اے منگ جنریشن غصہ انہاں دا بڑا سیانا لتر ویکھ کے کرے ٹکانا مارے اتے چڑھدا ہی جانا اونوں کردی تنگ جنریشن ویکھو ساڈی ینگ جنریشن دین والوں اے تنگ جنریشن مستقبل تاریخ انہاں دا سر سید رفیق انہاں دا استاد ہے وڈا زندیق انہاں دا کفر دی ہے اے کند جنریشن سبق یہودی کالج پڑھ دے بنا کرایوں سفر اے کر دے مسلماناں نال الٹا لڑ دے یہودی دے اے سب سلیشن ویکھو ساڈی ینگ جنریشن دین اسلام تو تنگ جنریشن سورج چڑھ جائے ستیاں تائیں نماز یاد نہیں کتیاں تائیں ہوس ڈالر دی بھکھیاں تائیں خوش ہمشیرہ سنگ جنریشن ویکھو ساڈی ینگ جنریشن پیون چرس تے پنگ جنریشن رہندے جے مدرسیاں اندر بندے نہ اے سور بندر جا وڑے نے کالج اندر ہو گئی دین تو تنگ جنریشن ویکھو ساڈی ینگ جنریشن انگریز دی ہے او منگ جنریشن ایتھے کوئی نہیں گل پرچون والی ہویا تھوک تو ود نقصان ساڈا پروفیسر جو پی گیا سر ساڈے ہویا توپ تو ود نقصان ساڈا توپ جان لیندی اے ایمان لیندا مہنگا جان تو ود ایمان ساڈا جان دین تے جاندی میدان اندر جاندا کالج تو بچ ایمان ساڈا پروفیسرا کنجرا کی کیتا ای دین غیرت نال عقل بھی لے گیا ہے وہ چادر چار دیواری وچ جو رہندی کلباں وچ ہی او نسل بھی لے گیا ہے میک اپ کر کے خسریا وانگ دسے
عورت والی وہ شکل بھی لے گیا ہے، بھلے ملا تے پیر بھی ویخ تینوں چولے داڑھی دی شکل بھی لے گیا ہے۔ دین وچ پہ گئے شگاف ڈاڈے، اعلیکار بنیا جد پروفیسر، وکھو وکھ جماعتاں نے ونڈ پائی، سپاہ سالار بنیا جد پروفیسر، لشکر بنے ذریعہ تعلیم کالج کارساز بنیا جد پروفیسر، اے شراب رل گئی ہے دودھ اندر گداکار بنیا جد پروفیسر۔ دتا دین ایمان تو گال پلے تیرے کھ نہ رہا، تو اپنی ہی صورت سنبھال مسجد وڑ بندیا، چنگا بھلا قرآن تو پڑھ دس، تیری چلیا مت پرتائی کنے ہو، کنے دتی توحید فرنگیاں دی، داڑھی رگڑ کے تیری مونائی کنے، مچھا چٹ کر انگریز بنیو، شکل خسریا وانگ بنائی کنے، تیرے دین ایمان دے کوٹھڑے نو چور لب خاصن لگائی کنے، تو چھڑ دے وی سی یار کر مدنی نال پیار، مسجد وڑ بندیاں چن اے دنیا دن چار، اللہ اللہ کر بندیاں، ترقی ترقی دی رٹ تو لائی پھرنا ہے، اے ترقی نہیں ہے تباہی تیری۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔